موٹی موٹی آنکھوں، سرخ و سفید رنگت اور بھرے بھرے جسم والی نگو 15-16 سال کی ایک الہڑ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جدھر سے بھی گزرتی لڑکے دل تھام کر رہ جاتے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی یہ بات کہنے پر مجبور تھیں کہ نگو سے زیادہ خوبصورت لڑکی پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ حسب معمول آج بھی نگو کھیتوں میں اپنے بابا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور دھوپ کی تمازت سے نگو کے رخسار اور بھی زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ گاؤں سے 2 کوس کے فاصلے پر نگو کے بابا چودھری علی شیر کی زمینیں تھیں، اور نگو روزانہ پیدل چل کر جا کر اپنے بابا کو دوپہر کا کھانا دے کر آتی تھی۔ اس وقت بھی نگو آدھا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو رہی تھی اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ راستے میں آنے والی ہر چھوٹی نہر کا پل کراس کر کے اب وہ گندم کے تیار فصل کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ یکدم سنائی دینے والی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہ آ سکا۔ ٹھیک اسی لمحے آواز صاف اور واضح انداز میں سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نگو نے چونک کر داہنی سمت دیکھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے آواز ایک بار پھر سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نگو نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے پا رہی تھی، اور پھر اس کی نظر گھومتے گھومتے دوبارہ گندم کی فصل پر آ ٹھہری، لیکن وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یکاشک نگو پر نامعلوم سی گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ دور ہوتی ہوئی آواز کی بازگشت اب بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، آتی ہو یا میں آؤں؟ دوسرے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے نگو شہر کا پل کراس کرنے کے بعد جو ہی گندم کے اس کھیت کے پاس پہنچی، اس کے قدم خود بخود رک گئے، اور نظریں گندم کے اس کھیت کا طواف کرنے لگیں۔ ٹھیک اس لمحے آواز بلند ہوئی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نگو کے پیروں میں جیسے پھرکیاں لگ گئیں۔ شدید گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں طوفانی رفتار سے چلتی ہوئی وہ گاؤں کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ جوں جوں وہ گاؤں کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کے ذہن میں امڑتے ہوئے خیالات کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نگو اس وقت عمر کی جس منزل پر تھی، وہ ہر بات کو سمجھ سکتی تھی، اور چونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اس لیے سینے میں جوار بہانے کی مانند اٹھتے ہوئے منہ زور جذبات سے بخوبی واقف تھی، اور آتے جاتے خود پر اٹھنے والی نظروں کا مطلب بھی سمجھتی تھی، اور اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی سے بھی اچھی طرح آشنا تھی۔ اس لیے گندم کے کھیت میں سے بلند ہونے والی آواز کو سن کر جو پہلا خیال اس کے دل میں آیا، وہ یہی تھا کہ ضرور گاؤں کا کوئی شرارتی لڑکا اس سے شرارت کر رہا ہے، اور اس سے راہ و رسم بڑھانے کا خواہاں ہے۔ لیکن نگو اس قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی، اور اپنے والدین کی عزت اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ سو اس بات پر نگو کا پریشان ہونا ایک فطری امر تھا، اور اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اور پھر گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ابھی فی الحال اسے یہ بات اپنے گھر نہیں بتانی چاہیے، بلکہ اپنی سب سے قریبی دوست شانل سے مشورہ کرنا چاہیے۔ سو اب اس کا راستہ سیدھا شانل کے گھر کی طرف تھا۔ شانل نے جب یہ پورا ماجرا
سنا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، یہ تو کسی بڑے دل والے کا کام لگتا ہے جو تمہاری خاطر نتائج کی پرواہ کیے بغیر تمہارے راستے میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایمان سے یہ تو بڑی ہی ہمت کی بات ہے کہ اسے تمہارے بھائیوں کا خوف بھی محسوس نہ ہوا۔ سچی اگر میرے لیے کوئی ایسا کرتا تو میں تو جی جان سے اس پر قربان ہو جاتی۔ اس نے نگو کو چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ بے شرم کہیں کی، نگو شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے نگو رانی، اگر تم اس بیچارے پر ترس کھا لو تو کیا حرج ہے؟ دیکھ شانل، میں تھپڑ مار دوں گی، نگو نے شانل کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے ایسی باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تم مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتاؤ، کہ کوئی اچھا مشورہ دو گی۔ اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، نگو نے منہ چلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اچھا بابا اچھا، مشورہ بھی دیتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح، شانل نے نگو کا بازو کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو، کل جب تم کھانا لے کر جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس بہانے میں بھی اس عاشق کو دیکھ تو لوں گی اور ساتھ ہی اسے سمجھا بھی دوں گی کہ میاں صاحب زادے، ان تلوں میں تیل نہیں اور یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ امید ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر کچھ اور سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بات طے کرنے کے بعد نگو اپنے گھر چلی گئی اور اس سے اگلے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے دونوں ایک ساتھ تھیں۔ پل کراس کرنے کے بعد مخصوص فصل پر پہنچ کر نگو کے قدم خود بخود رک گئے اور پھر اس نے شانل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی وہ کھیت ہے شان۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہی آواز بلند ہوئی، وہی مخصوص لہجہ، وہی مخصوص جملہ، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نگو کا دل دھک سے رہ گیا۔ شانل نے ایک نظر نگو کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، پھر وہ کھیت کی طرف دیکھتی ہوئی غصیلی آواز میں بولی، کون ہو تم؟ باہر نکل کر سامنے آؤ۔ لیکن جواب میں وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور شانل کی پیشانی پر نمودار ہونے والی بل مزید گہرے ہو گئے۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، شرافت سے باہر نکل آؤ اور سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، نگو کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ لیکن جوابی آواز میں پھر وہی مخصوص جملہ سنائی دیا، آتی ہو یا میں آؤں؟ ادھر نگو کو شدید گھبراہٹ اور نامعلوم بے چینی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اس نے شانل کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، چلو شانل چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شانل نے مڑ کر نگو کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر کھیت کی طرف دیکھتے ہوئے گرجی، تم سامنے نہیں آئی نا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، اب تمہارے ساتھ نگو کے بھیا خود ہی نبٹ لیں گے۔ شانل نے نگو کا ہاتھ تھاما اور دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ واپسی کا راستہ طے کرتے ہوئے شانل اس شخص کی دیدہ دلیری پر سخت حیران تھی جس نے شانل کے نگو کے ساتھ ہونے کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ نگو کے بتانے کا مطلب اس کی موجودگی میں بھی وہی مخصوص جملے کہے۔ لیکن پھر وہ نگو کو تسلی دینا ضروری خیال کرتے ہوئے بولی، دیکھو نگو، اول تو یہ جو کوئی بھی تھا دوبارہ ایسی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اسے تمہارے بھائیوں کی دھمکی دے دی ہے اور تم نے دیکھا کہ میری اس بات کے بعد وہ دوبارہ آواز سنائی نہیں دی۔ لیکن فرض کرو اگر دوبارہ بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم گھر میں بتا دو
جو کوئی بھی یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، چچا علی شیر اور سرفراز بھائی، افتخار بھائی وغیرہ خود ہی اس سے نبٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نگو نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسرے دن جب نگو واپس آتے ہوئے مخصوص کھیت تک پہنچی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نگو نے آنکھ بھر کر کھیت کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلی ہوگی کہ ہوا کے دوش پر سنسناتی ہوئی وہی مخصوص آواز کسی دھماکے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نگو کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے گھبرا کر کھیت کی طرف دیکھا، لیکن حسب سابق کچھ نظر نہ آیا۔ ٹھیک اسی لمحے آواز دوبارہ سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور پھر گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی اپنی چارپائی پر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو امی اس کے سرہانے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے والی چارپائی پر اس کے بابا لالا سرفراز اور لالا افتخار بیٹھے ہوئے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نگو کی آنکھوں میں بے حد بے اختیار آنسو آ گئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر لالا افتخار اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، روتے نہیں ہیں، بات کیا ہے؟ مجھے بتا، آخر ہوا کیا ہے؟ کس نے تجھے پریشان کیا ہے؟ بہنا صرف ایک بار مجھے بتا دے، صرف ایک بار۔ اور آخری جملہ کہتے ہوئے لالا افتخار کے لہجے میں جیسے بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا سننا تھا کہ نگو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سب کچھ بتانے کے بعد نگو بولی، بھیا آئندہ میں کھانا لے کر نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور لالا سرفراز تڑپ کر کھڑا ہو گیا، جو اب تک بالکل خاموش بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ نہ بہنا نہ، تیرے شیروں جیسے ویر ہیں، ڈرنے کی بات کر کے ہمیں سر جھکانے پر مجبور مت کرو۔ کھانا لے کر تو تم ضرور جاؤ گی، اور کل جب کھانا لے کر جاؤ گی تو تجھے وہ آواز سنائی دے تو اسے کہنا کہ تو آ جا، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ لالا سرفراز کڑکتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں پترا، سرفراز ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کھانا لے کر ضرور آنا، اور جیسا سرفراز نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کتا جو کوئی بھی ہے، ہم اس سے اچھی طرح نپٹ لیں گے اور اسے ایسا حشر کریں گے کہ آئندہ کسی کی بھی بیٹی کو پریشان کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بابا نے بھی غصے بھری آواز میں تسلی سے سمجھایا، اور جب لالا افتخار نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو نگو مطمئن ہو کر اس بات پر تیار ہو گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق جب نگو کھانا لے کر گھر سے نکلی تو شانل بھی اس کے ساتھ تھی۔ آج صبح ہی سے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ مخصوص کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نگو اور شانل نے بغور کھیت کی طرف دیکھا، جہاں گندم کی سنہری فصل لہرا رہی تھی، لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ سکا۔ کھیت میں مکمل خاموش اور سکوت طاری تھا۔ دونوں خاموشی کے ساتھ کھیت کے پاس سے گزر گئیں۔ ڈیرے پر پہنچی، نہ تو بابر نظر آئے اور نہ ہی لالا سرفراز، بلکہ حیرت کی بات تھی کہ کٹائی کرنے والے مزارے بھی موجود نہیں تھے۔ لیکن دونوں نے کسی حیرت کے بغیر روٹی اندر کمرے میں رکھی اور خاموشی سے واپس چل پڑیں، اور پھر نہر کا پل کراس کرنے کے چند قدموں کے بعد گندم کی اس مخصوص کھیت کے پاس آ پہنچیں، اور پھر چند قدم کا مزید فاصلہ طے کیا ہوگا جب نگو کے کانوں کو وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نگو ٹھٹک کر رہ گئی اور اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔
تم ہی آ جاؤ، آخر پتہ تو چلے تم ہو کون کون ہو تم؟ نگو کی آواز کی باز گشت پاروں کی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے گندم کے کھیت سے تیز سرسراہٹ کی آواز دینے لگی، جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو، اور نگو کے ساتھ ساتھ شانل کی نظر بھی کھیت پر اسی جگہ مرکوز کر رہی تھی جہاں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں دم سادھے کھیت کی سمت دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ ان کی مخالف سمت سے نمودار ہوا تھا۔ شاہانہ انداز سے چلتے چلتے وہ نگو کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر اس کا سر نگو کے قدموں میں جھکتا چلا گیا، یوں جیسے بارگاہ حسن میں سجدہ ریز ہو رہا ہو، حسن کی دیوی کو سلام دے رہا ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو اس کا سر نگو کے پیروں پر جا ٹکا۔ پھر وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا چہرہ نگو کے پیروں اور ٹانگوں سے رگڑ رہا ہو، لیکن نگو جیسے اس کے وجود سے بالکل لا علم تھی، اور وہ نگو کے پیروں ٹانگوں سے لپٹا آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اوپر اور اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نگو کے پورے وجود سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا، اور اپنا سر اور چہرہ اس نے نگو کے سر پر ٹکا دیا۔ اس نے نگو کے وجود کو پوری شدت سے بھینچ رکھا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ نگو کے جسم میں سرایت کرنا چاہتا ہو، اس کے وجود میں پیوست ہو کر ایک جان دو قالب کے فرق کو بھی مٹا دینا چاہتا تھا، جبکہ نگو اب بھی بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ٹھیک اس لمحے شانل نے پیچھے مڑ کر نگو کی طرف دیکھا، اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے ایک طویل اور دہشت ناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیورا کر نیچے گر پڑی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ادھر اس کی چیخ کی آواز بلند ہوتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اور ارد گرد کے کھیتوں نے جیسے آدمی اگلنا شروع کر دیے۔ گندم کی تیار فصلوں میں سے ڈنڈوں اور بھالوں سے لیس تقریباً 15-20 آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ سب سے آگے چودھری علی شیر، چودھری سرفراز اور چودھری افتخار، اور ان کے پیچھے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر سب کے سب بھونچ کے رہ گئے۔ سامنے کا منظر تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حیرت اور خوف کے اس شدید جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک طرف شانل بے ہوش پڑی تھی، اور نگو کے جسم کے ارد گرد 12-14 فٹ لمبا سانپ لپٹا ہوا تھا، جس نے اپنا چوڑا پھن پھیلا کر نگو کے سر پر ٹکایا ہوا تھا، جبکہ نگو بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو، اور خوف اور دہشت کی زیادتی نے شاید اس کی قوت گویائی بھی سلب کر لی تھی۔ سب کے سب حیرت سے دنگ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے۔ پھر چودھری افتخار نے ہی حوصلہ کیا اور اپنی بندوق سیدھی کرنے لگا، لیکن ٹھیک اسی لمحے چودھری علی شیر، جو یہ روح فرسا منظر دیکھ رہے تھے، بندوق پر ہاتھ مارا اور بولا، گولی مت چلاؤ، گولی نگو کو بھی لگ سکتی ہے۔ سرفراز، جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر بندوق افتخار کے ہاتھوں سے چھین لی اور بولا، گولی چلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ابا جان، شاید مر تو وہ ویسے بھی رہی ہے، اس طرح شاید ہم اسے بچا سکیں۔ اور پھر سرفراز نے بندوق سیدھی کر کے نشست باندھی اور فائر کر دیا۔
گولی چلی اور سانپ کے پھن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ایک لمحہ کے لیے سب کے سانس جیسے رک گئے۔ سانپ کا باقی ماندہ وجود جھٹکے لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر نگو دھڑام سے نیچے گر گئی۔ سرفراز نے بندوق پھینک کر ایک آدمی کے ہاتھ سے ایک لمبا ڈنڈا کھینچا اور نگو کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ دیکھ کر باقی سب افراد بھی نگو کی طرف بھاگے۔ پھر ڈنڈوں کی مدد سے سانپ کے بل کھولے گئے اور اسے گھسیٹ کر دور کر دیا گیا، جبکہ سرفراز نگو کا سر گود میں رکھے اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھول بہنا، دیکھ ہم نے موذی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آنکھیں کھول دے بہنا، آنکھیں کھول، لیکن بے سود۔ چودھری علی شیر نے آگے بڑھ کر نگو کی نبض دیکھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نگو کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔